حضرات محترم، 5واں سپارہ ہے، سورۃ النساء ہے، آیت کا نمبر 36 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر، اس آیت کریمہ کے اندر 9 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، 9 قسم کے افراد کا ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آؤ، ان کے ساتھ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرو۔ وہ 9 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا والدین۔ سب سے پہلا نمبر والدین کا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور اس کے بعد رشتہ دار وبالوالدین وبذی القربى، اور تیسرے نمبر پر یتامہ، چوتھے نمبر پر مسکین، 5ویں نمبر پر جار ذی القربى، 6 نمبر پر جار الجنب، 7ویں نمبر پر والصاحب بالجنب، اور صاحب بالجنب کہتے ہیں دوست کو، یعنی دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور 8ویں نمبر پر وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، مسافر کا احترام کرو، عزت کرو، اس کو کوئی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت پوری کرو، اور وما ملکت ایمانکم، اور 9ویں نمبر پر فرمایا کہ جو تمہارے ماتحت ملازمین ہیں، خادم ہیں، نوکر ہیں، ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھو۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان 9 قسم کے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تاکیداً حکم دیا ہے کہ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور عجیب بات یہ ہے، نکتے کی بات یہ ہے، پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 9 میں سے اس آیت مبارکہ میں ہر ایک کا ذکر ایک دفعہ کیا ہے۔ والدین کا ذکر ایک دفعہ کیا ہے، عزیز رشتہ داروں کا ذکر ایک دفعہ کیا ہے، یتیموں کا ذکر ایک دفعہ کیا ہے، مسکین کا ذکر ایک دفعہ کیا ہے، اور ماتحت ملازمین کا ذکر ایک دفعہ کیا ہے، مسافر کا ذکر ایک دفعہ کیا ہے، دوست کا ذکر بھی ایک دفعہ کیا ہے، لیکن ہمسایہ اور پڑوسی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت میں 2 دفعہ کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمسائے کا، پڑوسی کا کتنا حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمسائے اور پڑوسی کا تذکرہ آیت مبارکہ میں 2 مرتبہ کیا ہے، والجار ذی القربى والجار الجنب۔ اب ذی القربہ اور جنوب کس کو کہتے ہیں؟ والجار ذی القربہ کہتے ہیں وہ ہمسایہ، وہ پڑوسی جو جس کا گھر ساتھ ہے، جو ہم دیوار ہے، جس کا دروازہ سامنے ہے، قریب ہے، قریب والا ہمسایہ اور پڑوسی، فرمایا اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ والجار الجنب، اور جس کا گھر آپ سے دور ہے، 8-10 گھروں کے بعد والا ہمسایہ، 15-20 گھروں کے بعد والا ہمسایہ، فرمایا وہ بھی ہمسایہ ہے، وہ بھی پڑوسی ہے، اس کا بھی خیال رکھو، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پڑوسی کا اتنا تاکید کے ساتھ حکم دیا کہ اس کے ساتھ خیال رکھو۔ اور حدیث کی تقریباً ہر کتاب کے اندر ایک حدیث موجود ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہمسائے اور پڑوسی کی تاکید کی۔ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تو انہوں نے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کی حتیٰ ظننت انہ سیورثہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصہ دار نہ قرار دے دیا جائے۔ تو پڑوسی کا، ہمسائے کا خیال رکھنا اس قدر ضروری ہے۔ اور حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ روایت نقل کی اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر۔ چنانچہ حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، کہ جو آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اپنے ہمسائے کا خیال کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اور جو آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اور یعنی یہاں دو لوگوں کا ذکر فرمایا، ایک ہمسایہ پڑوسی اور دوسرا مہمان۔ تو ہمسائے کا، پڑوسی کا حق اتنا زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقدم فرمایا، پڑوسی کا ذکر پہلے فرمایا اور مہمان کا ذکر بعد میں کیا، کہ پڑوسی اور ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا گویا مہمان سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اور جو آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ زبان سے بھلی بات نکالے، خیر کی بات نکالے، ورنہ چپ رہے، بولے ہی نہ۔ تو گویا جو آدمی ہمسائے اور پڑوسی کا احترام نہیں کرتا، اس کا خیال نہیں کرتا اور مہمان کا اکرام نہیں کرتا، اپنی زبان سے بھلی بات نہیں نکالتا، تو اس حدیث کی روح سے گویا اس کا اللہ پر اور قیامت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ تو حضرات محترم، ہمسائے کا، پڑوسی کا بہت ہی زیادہ حق ہے، اس کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور عجیب بات ہے، یہ حدیث جب میں نے پڑھی تو بڑا عجیب لگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ مسلمان کی عزت، مسلمان کا احترام، اپنے مسلمان بھائی کی محبت ہمیں درہم اور دینار سے زیادہ ہوتی تھی، اور اب ایک زمانہ آیا ہے کہ درہم اور دینار کی محبت مسلمان بھائی سے زیادہ ہو گئی۔ یعنی یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، یہ اپنے زمانے کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ہم آپ تو آج 1500 سال بعد کے لوگ ہیں، تو آج کتنی پیسے کی، مال کی محبت دل کے اندر آ گئی ہے۔ اور پھر اسی حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے ہمسائے کا، پڑوسی کا گریبان پکڑ رکھا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے باری تعالیٰ، فلاں موقع پر مجھے تکلیف تھی، مجھے پریشانی تھی، مجھے ضرورت تھی، اور میرا ہمسایہ اس تکلیف کو دور کرنے پر قادر تھا اور اس تکلیف کو ختم کر سکتا تھا، میری پریشانی کا حل میرے ہمسائے کے پاس موجود تھا، لیکن میرے ہمسائے نے اپنا دروازہ بند کر لیا جب میں اس کے پاس گیا امداد مانگنے کہ یار میری مدد کر دو تھوڑی سی، تو اور میرے ہمسائے نے اپنا دروازہ میرے لیے بند کر دیا، یعنی میری امداد نہیں کی۔ فرمایا قیامت کے دن پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ یہ روایت بھی امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر درج کی ہے الادب المفرد، اس کے اندر آپ حق الجار کے تحت یہ عبارت دیکھ سکتے ہیں، یہ روایت۔
اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہ کہا، لیکن یعنی ہمسائے اور پڑوسی کا اتنا حق ہے، فرمایا چاہے پڑوسی اور ہمسایہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، نان مسلم ہو، کافر ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، پھر بھی ہمسایہ اور پڑوسی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی صدقہ خیرات کے لیے، دعوت کے لیے، تو اپنے ملازم سے کہا کہ اس کا گوشت وہ جو فلاں یہودی پڑوسی ہے میرا، اس کے گھر بھی دے آؤ۔ یعنی پڑوسی ہے، یہودی ہے لیکن پڑوسی ہے، تو اس کا بھی خیال رکھا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پڑوسی کو نہ ستائیں، تکلیف نہ پہنچائیں۔ ایک عورت کے بارے میں صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ایک عورت ہے، اب یہاں تو عورت کا ذکر حدیث میں، اور اس سے مراد مرد بھی ہو سکتا ہے، ایک عورت ہے سارا دن روزہ رکھتی ہے، ساری رات نفلیں پڑھتی ہے، صدقہ خیرات بھی ٹھیک ٹھاک کرتی ہے، الغرض بھلائی اور نیکی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، لیکن اس کے ہمسائے، اس کے پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہیں، یعنی تانے مارتی ہے، طنز کرتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہِیَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، کہ یہ عورت جہنم میں جائے گی، یہ جہنمیوں میں سے ہے۔ اور عام طور پر جو پڑوسی اور ہمسائے سے تکلیف ہوتی ہے وہ اسی زبان کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزے اور تلوار کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن جو زبان کا زخم ہے یہ کبھی بھی نہیں بھرتا۔ تو ہم اپنے پڑوسی کا، اپنے ہمسائے کا خیال رکھیں اور پڑوسی ہمسائے کی مدد کریں۔ گھر میں کوئی چیز پکائی ہے تو پڑوسی کو، ہمسائے کو، اس کو بھی دے دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر میرے پاس کوئی چیز ہو ہدیہ کرنے کے لیے، گفٹ کرنے کے لیے، لیکن وہ تھوڑی ہے، میں سارے ہمسایوں اور پڑوسیوں کو تو نہیں دے سکتی، تو کس پڑوسی کو دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا دروازہ تیرے دروازے کے قریب ہو اس کو دو۔ یعنی کوئی گھر میں چیز ہے اور وہ پورے محلے میں آپ تقسیم نہیں کر سکتے، تو اپنے جو ساتھ والا پڑوسی ہے، ہمسایہ ہے، اس کے گھر تک پہنچا دیں، اور اس پڑوسی ہمسائے کو چاہیے وہ بھی عزت احترام سے لے لے، نخرہ نہ کرے کہ جی اتنی کم چیز ہمارے گھر بھیج دی، آدھی پلیٹ چاول بھیج دیے اور یہ جھوٹا سالن ہمارے گھر میں بھیج دیا۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی پڑوسی، کوئی ہمسایہ گفٹ کرے، ہدیہ کرے، تو اس کو تحقیر اس کی نہ کرو، لا تحقیرن، اس کو حقیر نہ جانو، اگرچہ وہ بکری کا جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری روایت میں ہے، اگرچہ وہ بکری کی جلی ہوئی سری ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر کوئی ایسی معمولی چیز بھی ہمسائے نے ہمسائے کے گھر بھیج دی تو اس کو خوش دلی سے لے لینا چاہیے۔ الغرض ہمسائے اور پڑوسی کو تنگ کرنا، اس کو ایذا دینا، اس کو تکلیف دینا، یہ شرعاً حرام ہے اور جہنم میں جانے کا سبب ہے، اور نیکیاں بھی کام نہیں آئیں گے، جیسا کہ روایت میں نے بیان کر دیا۔ لہٰذا ہم بھی اپنے ہمسائے کا خیال کریں، اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، اس کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھیں، اس کو آرام پہنچانے کا بھی خیال رکھیں۔ اب اگر کوئی کبھی ہمارے گھر میں کوئی فنکشن ہے، کوئی شادی بیاہ کا، کوئی سالگرہ کا، تو ایسے انداز میں اس کو کریں کہ ہمسائے اور پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ہمسائے اور پڑوسی کا احترام کرنے کی اور اس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔